بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمیر انفو ٹی وی، اور آج آپ کے سامنے میں بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے، ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، اتنا فرما کر پھر غش کھا جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا، حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے۔ وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر استری کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے، جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کی جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں کسر بسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا تو محبت کا بہار نکلتا رہتا تھا، مگر وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو وہ لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا اندازہ بدلا تو شہزادی نے تہبند کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تہبند نے جواب دیا، شہزادی عالیہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، پہلے کون دھوتا تھا؟ تہبند نے کہا، میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا، یہ کپڑے طے کرو۔ اب تہبند سے ویسے طے نہیں ہوتا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا، تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ تہبند کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زوروں کا تار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی سواری میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کے قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت کہتے ہیں، اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کے نماز پڑھنے میں اس طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور رونے والی نماز کو سمجھنے سے کیا عاجز ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے، وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں، قبول ہو گئی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح محبت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے، اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو دل سے اس طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ آپ فرماتے، یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے دل کی حالت دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہا کیجئے، آرام ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں 5 وقت کا نمازی بنائے۔
اور آپ وسلم سے محبت اور اللہ پاک کی ذات اعلیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔